جنگ یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں جنگ تو جیت گئی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسلمہ قذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرا دیا تھا۔ جب مسلمانوں کے اس عظیم فتح کی خبر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی تو وہاں کے سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، آلموسٹ 700 صحابہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کی سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودیوں اور کرسچین کی طرح بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات پوری کتاب اللہ نے 40 راتوں میں نازل فرمائی، لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سال تک تھوڑے تھوڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کو چینج ہونے کا اچھی طرح پتا تھا، تو انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے اسٹرکٹ سسٹم بنایا۔ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مطلب ریڈ، لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکے، لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو سب سے پہلے ان اسکرائبز مطلب پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے، جسے یہ سارے اسکرائبز بہت کیئرفلی لکھ دیتے، جس کے بعد دوبارہ یہ اسکرائبز ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے، اور اس طرح 2-3 بار ریوائز کرنے کے بعد ہی قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچایا جاتا۔ قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے، جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کر دیا۔ مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کے ایک پراپر سسٹم بنایا۔ مدینہ کی لٹریسی ریٹ مطلب مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد مکہ سے بھی بہت کم تھی، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ اس لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور اسپیشلی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہوئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے۔ یہودوں کی آسمانی کتاب تورات کے ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی، جس سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کے ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچپن سے ہی یہودیوں کے اسکولز بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکے۔ ان ینگ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بزنس نہ کرے، صرف اور صرف تعلیم حاصل کرے، یا ایسا کہ آج جس طرح اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، جو آج بالکل ایک نارمل سی بات ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ینگ مسلمانوں کو ان اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ان میں سے ایک کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جنہوں نے یہودیوں سے نہ صرف عربی بلکہ یہودیوں کی زبان ہیبرو، ایران کی زبان فارسی اور ایون گریک زبان بھی سیکھی، جس کے بعد زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسکرائب بنے، مطلب قرآن کی نازل ہونے والی آیات کو لکھنا اور باقی بادشاہوں کی طرف لیٹرز لکھنا، جو بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتا گیا اور کچھ ایسٹیمیٹ کے مطابق 75 تک جا پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک پورشن انہی ینگ ایجوکیٹڈ صحابہ کے لیے بنایا، جہاں یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، اسے پراپرلی لکھتے اور پھر باقی مسلمانوں تک پہنچاتے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں مسلمانوں نے پہلی بڑی فتح حاصل کی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے قیدی بھی آئے۔
جن میں سے بہت سارے قیدیوں کو تو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، لیکن کچھ قیدی ایسے تھے جو اپنی رہائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو مسلمان انہیں رہا کرا دیں گے۔ اس طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اپنے اسکولز بنانا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ مدینہ کی لٹریسی ریٹ باقی عرب کے مقابلے میں بڑھنے لگی۔ ان اسٹوڈنٹس کا کام صرف قرآن لکھنا نہیں تھا، بلکہ مدینہ کی ریاست کی باقی ڈاکیومنٹ اور رجسٹریشنز بھی یہی سنبھالتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پاپولیشن کی کاؤنٹ بھی انہی صحابہ نے کیا تھا، اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنایا تھا جس کی ساری ڈاکیومنٹیشن یہیں ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ سارا سسٹم ایسا ہی چلتا رہا، مطلب قرآن کی کیئرفلی لکھا جاتا، اسے پڑھا جاتا اور بہت سارے صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک نازل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھنا امپاسبل تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے گئے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں ایک دن قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ نہ ہو جائے۔ تو وہ سیدھا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک قرآن ایسا کمپلیٹ لکھ لینا چاہیے جس کا سیکوینس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس پر کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ پہلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کانسٹیبل کی مثال بھی دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد پہلے تو بہت 100 سال تک تورات اپنے بالکل صحیح فارم میں موجود تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی 800 سال کے بعد اور آج سے 2600 سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں آباد تھے تو ان پر ساتھ ہی ایک نئے کنگڈم بیبیلون کنگڈم نے حملہ کر دیا اور پورے فلسطین کو اور اسپیشلی جیروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی۔ بیبیلونیا کنگڈم کے بادشاہ بخت نصر نیبوکڈنیسر کو یہودیوں نے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہودیوں کے سارے ٹیمپلز جلا دیے اور اسی کے ساتھ سارے تورات بھی جلا دیے۔ تب تک ایک ٹائم دنیا میں ایسا بھی آیا کہ دنیا میں ایک تورات بھی موجود نہیں تھی، جس کے بعد یہودیوں نے تورات 0 سے دوبارہ لکھی اور اسی تورات کو بالکل صحیح قرار دیا۔ اور اسی طرح کرسچینٹی میں بھی بائبل کے بہت سارے ورژنز ہیں، جن میں سے چرچ نے خود ہی کچھ کو صحیح اور باقیوں کو غلط قرار دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونس ہو گئے اور فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھوانے کا حکم دیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنایا، جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی خود ٹرین کیا تھا۔ اس وقت مدینہ میں ایٹ لیسٹ 25 صحابی ایسے تھے جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زید بن ثابت کے اندر صحابہ کی ایک ٹیم بنائی جو سارے حافظ قرآن تھے، اور قرآن جمع کرنے کے لیے ایک بہت اسٹرکٹ سسٹم بنایا، جس میں سب سے پہلے سارے حافظ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے، پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے جانے والے قرآن کی آیت سے میچ کیا جاتا، اور اس کے بعد بھی باہر سے 2 گواہوں کی قرآن کے نسخے بھی دیکھے جاتے۔ اس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کو بہت کیئرفلی لکھا جاتا، اور یہ سارے کام مسجد نبی میں سارے مسلمانوں کے سامنے کیے جاتے تاکہ کسی مسلمان کو بھی کوئی شک اور شبہات نہ ہو۔ اس طرح آخر سارا قرآن پراپر سیکوینس کے ساتھ پہلی بار ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھ لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو بھی اس قرآن پر اعتراض نہیں تھا۔ ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اس قرآن کے سیکوینس پر راضی تھے۔ اس قرآن کی کمپلیٹ ہوتے ہی اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد
اگر کسی بھی مسلمان کو قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا وہ آ کر اسی قرآن سے اسے ویریفائی کر لیتا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا۔ قرآن کی ساری آیات ایک سیکوینس میں قرآن میں جمع کرنے کے بعد لوگ دور دور سے اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے، اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے اور ایون رومن اور پرجن امپائر کو بھی فتح کر چکے تھے، اور اب تک افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے، جس کو ہم پورا ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ تو اس اتنی بڑی امپائر کی آرمی میں ایسے ایک فوج رسیا کے بارڈرز کے پاس آرمینیا کو فتح کر رہی تھی۔ ایک دن وہی رسیا کے بارڈر کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ اس نماز میں جو قرآن کی آیت پڑھی وہ غلط ہے، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، امام نے بالکل صحیح پڑھی۔ ان دونوں گروپس کی مسجد کے اندر ہی بہت سخت لڑائی ہونے والی تھی کہ اسی فوج کے کمانڈر حذیفہ نے انہیں روک دیا۔ جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، امت محمد کو بچائیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ اصل میں یہ دونوں گروپس ہی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے لہج میں لکھا گیا ہوا تھا، لیکن قرآن اتنے لہجے میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ قرآن کے باقی ایکسنٹ کو ختم کر کے قرآن کو ایک ہی سیکوینس میں لکھا جائے، مکہ کی ایکسنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے اندر دوبارہ ایک ٹیم بنائی، اور ایک صحابی جو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ قرآن لے کر آئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران میں لکھوایا گیا تھا، اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ میں ایکسنٹ میں لکھوا لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ میں اور پورے امپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کے نسخے موجود ہیں وہ ان ساروں کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرا، اور پھر ان سارے قرآن کو بھی جو عربی کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس میں لکھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا، ان ساروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان سارے ڈیفرنٹ ایکسنٹس والے قرآنوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا۔ اور اسی قرآن کو جو مکہ میں ایکسنٹ میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسنٹس میں لکھا گیا تھا، اسے اسلامک امپائر کے سارے پروونسز کے طرف بھیج دیا گیا، اور قرآن کی جو کاپیز ان صوبوں کو بھیجی گئی ان میں سے آج بھی کچھ کاپیز دنیا میں بالکل صحیح موجود ہے۔ قرآن کی باقی اوتھینٹسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کمبائن کر کے ایک بک کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی طریقے سے ایکسنٹ میں لکھوایا۔ لیکن جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کے سیکوینس کی وجہ سے یہودیوں اور کرسچن کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بٹا، لیکن باقی چیزوں میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر متفق ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ سبسکرائب